صحافی اور اعلیٰ ظرف انسان شہر بیاما میں لٹا گیا اپنی جان۔ اطہر متین کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں صفاق ڈاکو کی فائرنگ سے شہید۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ مقتول سینئر صحافی کے بھائی کا ملزمان کی گرفتاری تک متعلقہ تھانے کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ جب جا رہا تھا وہاں پہ تو ادھر کرمنل سنیچنگ کر رہے تھے اور انہوں نے فائر کیا تو انفارچونیٹلی اس کو لگا۔ ہمیں کچھ کلوز ہیں اس میں، انشاءاللہ ہم پوری ایفرٹ کریں گے کہ یہ جلد سے جلد پتہ ریز ہو۔ 24 گھنٹے ہونے کو آئے، فرار ملزمان کا اب تک کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ گزشتہ روز ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کا کہنا تھا اطہر متین کے قاتلوں سے متعلق ہمارے پاس کچھ مواد موجود ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے بھی قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعظم اور اعلیٰ سندھ بھی واقعے کا نوٹس لے چکے ہیں۔ زندگی بے حال، شہر قائد کا کوئی نہیں پرسان حال۔ ناکوں، چوکیوں اور جگہ جگہ چیکنگ کا فائدہ کیسا؟ ڈاکو آتے ہیں، زندگی تک چھین کے لے جاتے ہیں۔ ان بے لگام درندوں کو لگام کب ڈلے گی؟ شہر کے عوام کا ایوانوں میں بیٹھے حکام سے سوال۔ ملک بھر میں کورونا کے وائرس کے وار جاری۔ قاتل وائرس آج بھی 26 زندگیاں نکل گیا۔ 1439 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں 1983 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 4.15% ریکارڈ کی گئی۔ اور اب پھر بیماریاں، کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری، کبھی پلیٹلیٹس۔ ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا، اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی، اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنا بڑی غلطی تھی، وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر اعتراف۔ اپوزیشن کو ڈاکوؤں کا گلدستہ قرار دے دیا، کہتے ہیں ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک ڈیزل بھی ہے، یہ ڈیزل ہر 3 ماہ بعد کہتا ہے اسلام آباد آؤں گا۔ منڈی بہاؤالدین میں عوامی جلسے سے خطاب میں کہا ڈیزل سمیت سب چور ڈاکو بری طرح ڈرے ہوئے ہیں، جب تک زندہ ہوں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بانمتی کا کنبہ ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں آؤ دیکھو جلسے یہ ہوتے ہیں، بندے فلانے مدرسے سے لے آؤ، باقی 2-3 ہزار بندے نان قیمے کے اوپر لے آؤ، اس طرح جلسے نہیں ہوتے۔ عدم اعتماد لے کے آئیں گے، ان کے اوپر عدم اعتماد والی کیا بات ہے؟ ان کے گھر والے ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن دیکھ لے جلسہ کیا ہوتا ہے، لانگ مارچ کا کہنے والوں سے واک بھی نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کی سیاست ختم ہو رہی ہے، بلاول کراچی اور مریم لاہور کے میئر کا الیکشن لڑ کے دیکھ لیں۔ 3.5 سال سے کرپشن کی بات بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ کرپٹ ترین لوگ اس ملک کی آپ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ذرا ان کا احتساب کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ملک کا وزیر اعظم مسائل کا حل بتاتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا۔ کرپٹ ترین لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، کہا کسی ملک میں پیٹرول ایک دن میں 12 روپے مہنگا نہیں کیا گیا۔ ریاست مدینہ کے داعی کا عمل اور باتیں عوام کے سامنے ہیں۔ موجودہ حکومت میں شیرخوار بچے بھی مقروض ہیں۔ وزیر اعظم اعلانات کرنے کے بجائے یہ بتائیں آپ نے کون سے وعدے نبھائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھڑک اٹھے، گجرانوالہ میں دھرنے سے خطاب میں کہا ملکی تاریخ میں اس سے زیادہ نالائق حکومت نہیں دیکھی۔ اسلام آباد میں جے یو آئی کی یوم حجاب ریلی، خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت سے خطاب میں مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا او آئی سی حجاب پر پابندی کے خلاف کردار ادا کرے۔ شہدہ اختر علی نے کہا حجاب کو ہدف نہ بنایا جائے، یہ ہمارا فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بیلجیم کی وزیر دفاع کی ملاقات، پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف سے بیلجیم کے چیف آف ڈیفنس اور بری فوج کے سربراہ کی بھی ملاقات۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफी मोहसिन बेग का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फायरिंग और FIA एहलकार पर तशद्दुद केस में मुलजिम को 21 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का MD वाटर बोर्ड कराची असदुल्ला को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। 2 हफ्ते में वाटर बोर्ड का नया MD तैनात करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए कि चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। OPS अफसर असदुल्ला को मुस्तकिल बुनियाद पर तकर्री दे दी गई। मुल्क की आबादी का 85% तबका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए पुरकशिश मार्केट बन गया। जुहैर इखलाकी आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। कहा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तानी स्टार्ट अप्स को सहूलत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। समझौता एक्सप्रेस दहशत गर्दी में मुलविस असीम आनंद की बरियत पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल बोर के दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा 15 साल बाद भी मुजरिमों को सजा नहीं मिली। भारत दहशत गर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। नई दिल्ली में भारतीय अदालत ने अहमदाबाद में बम धमाकों के केस में 38 मुल्जिमान को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2008 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में यके बाद दीगरे 20 बम धमाकों में 57 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ खातून टीचर मुस्ताफी हो गई। कहा हिजाब उतारना किसी सूरत मुमकिन नहीं, इससे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है। मदीना मुनव्वरा खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा महफूज तरीन शहर है। थाईलैंड का शहर चियांग माई दूसरे और दुबई तीसरे नंबर पर है। पेरिस को खवातीन के लिए गैर महफूज तरीन शहर करार दिया गया। ब्राजील में बारिशों और सैलाब से 100 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। हजारों अफराद आरजी पनागाहों में मुंतकिल। सैलाबी रैला कई गाड़ियों समेत घरों का सामान बहा ले गया। पोलैंड में तूफानी हवाओं के बायस क्रेन गिर गई। 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जितना फ्लैक और नेगेटिव फीडबैक आपको मिला है, आप क्या सोचती हो? वो ड्रेसिंग उस इंसान को अच्छा बुरा का लकब नहीं दे। मैं किसी को स्वीट हार्ट डार्लिंग बुला लूं, उनको लग रहा था मैं कुछ और ही लाइन मार रही हूँ, लेकिन रियलिटी में आई वाज टेकिंग इट इन अ वेरी डबल वे। और इनकार, नजरअंदाज, रिजेक्शन जैसे अल्फाज किस तरह आपकी जिंदगी को मुतासर करते हैं? क्या इन सारी चीजों के साथ इंसान खुश रह सकता है? देखिए मशहूर एक्ट्रेस, होस्ट मतीरा मोहम्मद और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तमाजुर को लाइफस्टाइल विद कोमल में आज शाम 7 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।